बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मुहर्रम हराम की मजलिस के साथ हाजिर हैं और मजलिस के आगाज़ में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मेहंदी मूसवी भाई से कि अपना सलाम पेश करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार बाबुल हवाइज खमर बनी हाशिम जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके मसाइब का मर्सिया पेश कर रहा हूँ। जब इब्ने बूतुरा बरुए जमी गिरा, बेदस्त हो के खाक पर वो महजबी गिरा, और हाथ एक तरफ अलमे शे कहीं गिरा, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा। कटता है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटता है अब नशान अली के नशान का, मिटता है अब नशान अली के नशान का। सुनते ही सदा के शहंशाह बहरोबार, दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगर, कांपे जो पांव थाम लिया बाजुए पिसर, चिल्लाते थे कौन पर चले किधर, चिल्लाते थे कौन पर चले किधर। मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला तो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला तो जल्द मुझे। अकबर उजड़ गया मेरा घरवा मुसीबत, अकबर उजड़ गया मेरा घरवा मुसीबत, सीधी ना होगी अब ये कमरवा मुसीबत, सीधी ना होगी अब ये कमरवा मुसीबत है। आज ताजा दागे बिदरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता। पुरसा तो तू नजफ की तरफ मुंह को मोड़ दो, सर पीटा चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो, सर पीटा चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो। पर खरीब लाश जो लाए हुसैन को, अब्बास जाबल अब नजर आए हुसैन को, तड़पा वो शेर सुन के सदाए हुसैन को। अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को। दो को हो गम के दिल पर जो एक बार गिर पड़े, पहलू में लाश की शहरार गिर पड़े, पहलू में लाश की शहरार गिर पड़े। एक बार गस्से चौके अब्बास से ज़ीब खार, और जाकनी में आंखों को खोला बहाल जार, पूछा किधर हो मेरे आकाए नामदार। हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार, हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार। शक में है जाकनी के फुजू इस जुदाई के, भाई का दाग पूछे कोई किससे भाई के, भाई का दाग पूछे कोई किससे भाई के। है कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम,
ان میں سے ایک یہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام، جس کا پڑاؤ خبر کا کیوں وہی مقام، جس کا پڑاؤ خبر کا کیوں وہی مقام، سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں درد شیر کا، مسکن رہے ترائی میں درد شیر کا، اور دوسری عرض ہے اے شاہ نے خون شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادہ منہ، دیکھے نا کہ بالی سکینہ میرا لہو، اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو، اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو، آئے لحاظ میں بوئے امام زمان مجھے، بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے، بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپکے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کسی سے حسین پکی آخری نظر، کسی سے حسین پکی آخری نظر، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، آواز کو کیا ہوا؟ جزاک اللہ مہندی بھائی اور ہاشم بھائی، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ہمارے علی ضیاء رضوی بھائی انجمن غم خواران عباس اٹلانٹا امریکہ میں جو ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عزاداری کے لیے صرف کر دی، وہ آج ہمارے ساتھ لائیو تو شامل نہیں ہو سکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اپنا نوحہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا ہے ہماری مجالس کے لیے، تو وہ میں مسلم بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نوحے کو پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وعلى محمد عباس میرا مر گیا زینب، عباس میرا مر گیا زینب، عباس میرا مر گیا زینب، زینب عباس میرا مر گیا زینب، زینب عباس میرا مر گیا زینب، برپا کرو بہنازا، برپا کرو بہنازا، بھائی ہوا ہم سے جدا، ہم ہو گئے بے آسرا، تو گئے مصیبت گر پڑا زینب، عباس میرا مر گیا زینب، عباس میرا مر گیا زینب، زینب عباس میرا مر گیا زینب، زینب عباس میرا مر گیا زینب، بازو ہوئے اس کے قلم، بازو ہوئے اس کے قلم، کیسا ہوا ہے یہ ستم،
تنہا ہوئے غربت میں غم ماتم کرو زیر عالم زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب آتا علم کو دیکھ کر آتا علم کو دیکھ کر پوچھا چچا کو تھا مگر در پر ہے ان کی منتظر اس کو نہ ہو اس کی خبر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب مارے گئے اس کے چاچا مارے گئے اس کے چاچا معلوم اس کو گر ہوا بالی سکینہ بے بہا بالی سکینہ بے بہا پیٹے گی سر کر کے بھوکا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب اکبر سے اے بہنا کا ہو اکبر سے اے بہنا کا ہو جا کر چچی کو پرسا دو پوچھے ہمیں غم خاری جو کہہ دے نہ ہے ماتم میں وہ زینب عباس میرا مر گیا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب تنہا ہمیں اب جان کر تنہا ہمیں اب جان کر کیا کچھ کریں گے اہل شر برباد ہوگا گھر کا گھر کٹ جائے گا اب میرا سر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب کر لو انیس اس دمبو کا کر لو انیس اس دمبو کا آ جائے جانے کب قضا یا وقت ویسا گیا رونے پہو ظلم و جفا زینب عباس میرا مر گیا زینب 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 زینب جزاک اللہ ضیاء بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے اور آپ اسی طریقے سے اعضاء کی خدمت کرتے رہیں۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا کمیل مہندی قبلہ سے کہ ایک مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورة المبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا خاص حکم ہے جہاں کہیں ان کے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہو، مولا کی خاص نظر کرم اور عنایت ہوتی ہے. حکم ہے کہ مولا کے مصائب پڑھ کر حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگی جائے. سب مل کر مولا کی بارگاہ میں چلیں. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نام ابوالفضل عباس علیہ السلام اس سے ایک اور بہتر صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج آغاز سخن میں جس آیت کا ایک حصہ بطور تبرک پڑھا گیا وہ سورہ حشر سے ہے. آیت کا نشان 9 ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات کی طرح یہ آیت بھی آج کا جو موضوع ہے وہ اسی جملے سے شروع ہو رہا ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے پہلے ہی جملے میں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات کی طرح جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے یہ آیت بھی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت میں آ کر تجسم پا جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حشر میں کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. اگرچہ کہ آیت مہاجرین اور انصار سے متعلق ہے لیکن میں تنقیح منعت کرتے ہوئے ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو ایثار کرنے کے بعد جب وہ ایثار کر لیتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے دیتی ہیں تو جو قربانی انہوں نے دی ہے اس کے لیے وہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی ابہام اور خلش محسوس نہیں کرتی. سبحان اللہ.
क्या कहना, सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए एक सलवात भेजेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अला इस्मत हजरत अबुल फजल अब्बास बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहु। हस्तियां ऐसी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि जब वो अल्लाह की राह में कुछ कुर्बानी दे देती हैं तो उस कुर्बानी के बारे में अपने दिल में जर्रा बराबर भी कोई शक, इबहाम, खलिश महसूस नहीं करती हूँ। वो युसिरून अला अनफुसिहिम, और किसी और कोई अपने नफ्स पर मुकद्दम रखते हैं, वलौ काना बिहिम खसासा, चाहे खुद कितने ही मसाइब में क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने किया था शायद तजस्सुम पा जाती है ज़ात अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वमन युक़ा शुह्ह नफ्से, फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि जो अपने नफ्स का को हिर्स से बचा ले, फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही है वो कि जो निजात याफ्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मारिका करबला में हासिल होने वाले बेशुमार असबाक में से एक सबक ईसार है, और इस सबक के मुअल्लिम का नाम है अबुल फज़ल अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशनूदी गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहु। मुअल्लिम ईसार, मुअल्लिम वफा तो है अबुल फज़ल अब्बास, मुअल्लिम ईसार है अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। बकौल इस आया कुरानी के कि वो अपने आप को मसाइब में महसूस भी करते हैं, लेकिन वो अपने नफ्स के ऊपर किसी और नफ्स को मुकद्दम रखते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, और कुर्बानी देने के बाद दिल में जरा बराबर भी रंज या गम महसूस नहीं करते हैं। बेशक, सुभान ये अल्लाह। सूरह हश्र की आयत नंबर 9 है। और आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, इब्तिदाई गुफ्तगू में ये भी आपसे दरखास्त कर लो कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर का एक बहुत छोटा नौकर होने की हैसियत से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन मुश्किल हालात में जहां मोमिनीन माशी सख्ती में आए हुए हैं, वहीं हुसैनियात, मदरसे, इमाम बारगाहें वो भी तंगी में हैं जी। लिहाजा आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं और हमारा खिताब सुन रहे हैं अपने अपने शहरों में, जो मौला के जिक्र के घर हैं, यानी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, इन्हें मजीद बारौनक बनाने के लिए दाम दिरहम कदम सुखाने जिस तरह से भी आपसे मुमकिन हो सकता है ताउन फरमाइए। माशाअल्लाह। और मेलबर्न के मोमिनीन से मैं बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूं कि पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया के साथ ताउन फरमाएं। आज के दिन का आपको वास्ता है कि जो हुसैन के अलमदार से मंसूब है। सुभान अल्लाह। लेकिन जरूर इस बावफा से वफादारी का सबक सीखिए। सुभान अल्लाह, सुभान आपकी अल्लाह। वफादारी का पहला इजहार ये होगा कि आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में जिस मकाम पर सबसे ज्यादा आप कुरान पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि नमाजें पढ़ी गई हैं, जिस मकाम पर सबसे ज्यादा इबादतें की गई हैं, और जिस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मजलिसें हुई हैं, वो पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया है। और यानी यकीन फरमाइएगा इस पेंडेमिक से पहले के जो हालात थे वो मोमिनीन जानते हैं कि हर शब जुमा माशाअल्लाह हमारे इतने मोमिनीन जमा हो जाते थे कि शायद बाज जगहों पर ऑस्ट्रेलिया में अशरा मुहर्रम में इतने लोग ना आते हो। सुभान अल्लाह। वो पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, इस इदारे का हक है। बेशक। और जब आप इनके साथ ताउन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अपनी नस्लों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं ईमान के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वाह क्या वाह कहने। वाह, ये पलट कर बहुत आपकी खिदमत में आने वाला है। बेशक। तो मैंने तो वैसे जनरल ओपन बात की इसलिए कि ये मजलिस इंटरनेशनली सुनी जा रही है, तो जहां कहीं आप अपने अपने शहरों में जिस इदारे को आप मुनासिब समझते ताउन कीजिए। और मेलबर्न के मोमिनीन से खास गुजारिश है, मैं पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया के लिए कह रहा हूं, ऑनलाइन अपना शेयर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये अशरा अल्हम्दुलिल्लाह के शान और शौकत के साथ हुआ इन सख्त तरीन हालात में भी। और सारा साल जो एक्टिविटीज रहती हैं, मदरसा है, 300 से ऊपर बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए जो सारा सिस्टम है, ओवरहेड एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। बस ये सोचिएगा कि आपको इसके एवज में मिल क्या रहा है। मौला कायनात ने शायद फरमाया था कि जूदू बिमा युफना ताताज वनहु बिमा यबका, बहुत खूबसूरत है। कहा दे दो उसे जो फना होने वाला है, ताकि उसके एवज वो ले लो जो हमेशा बाकी रहने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर मोहम्मद अली बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहु। दे दो जो फना होने वाला है उसके एवज कि जो बाकी रहने वाला है। देखिए एक हिंदू शायरा है देवी रूप कुमारी, उन्होंने लिखा था अल्लाह से एक हर्फ जली मांग रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान हिंदू शायरा है, अल्लाह से एक हर्फ जली मांग रही हूं,
यज़दा की विलायत से वली मांग रही हूँ। सुभान हाय, अल्लाह, हाय, हाय, सुभान हाय। अल्लाह, क्या क्या कहने? कहने। भाई आज मेरी बात पहुंच कहने? सकी और आप बहुत लुत्फ महसूस करेंगे। अल्लाह से एक हरफ जली मांग रही हूँ, यज़दा की विलायत से वली मांग रही हूँ। लोग कर दिया कौनैन का दीवालिया मैंने, लोग कर दिया कौनैन का दीवालिया मैंने, मैं उसके खजाने से अली मांग रही हूँ। अली हाय, मौला, हाय, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। नारे अज़मत अमीर अल-मोमिनीन, बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल अज्जिल फरजहू। फरजहू। क्या कहने। कुदरत के खजाने में जो कीमती तरीन शय है बेशक, वो है अली इब्न अबी तालिब। बेशक। जब आप अपनी फानी शय दे रहे हैं और उसके बदले में अली की मोहब्बत, अली की विलायत, अपनी नस्लों में अली का नाम मांग रहे हैं, इससे तो बेहतरीन सौदा कोई हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात हो रही है। और मैं अपनी आप की भी इस्लाह कर लूं एक हवाले से कि आज ही जब मैं तकरीर के लिए तफक्कुर कुछ कर रहा था तो मौला खुद रिज़्क़ मारिफत अता फरमाते हैं। जी बेशक। तो समझ आया कि एक बात कि हुजूर ने जो कहा था, अब आप इसे इस पहलू से भी सुन लीजिएगा कि हुजूर ने जो ये फरमाया था कि माँ या अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन, ए अली कोई मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। बेशक। तो हमने अर्ज किया था कि भाई अली की मोहब्बत फकत मोमिन के दिल में होगी। इसका ये मतलब भी अपने मकाम पर है, लेकिन एक और पहलू भी है, मा युबग़िज़ुकल मोमिन। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि कोई मोमिन कोई मोहब्बत आपसे कर ही नहीं सकता सिवाय मोमिन के, कहा नहीं, या अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन, ए अली कोई मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। वाह, क्या फर्क हो गया? जी। कोई मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, क्या वाह कहने? वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। लेकिन जो बुग़्ज़ रखेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। बेशक, क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, बेशक। बेशक। इस तरफ से बात है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि कोई मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा, यानी अब जिसमें बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब की नजासत देखे वो मोमिन नहीं हो सकता। हाय, हाय, बेशक, हाय। यहाँ से बेशक, इसी सही। तरह से कहा मा युहिब्बुकल मुनाफिक, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। मुनाफिक का इस्तेमाल किया हुजूर ने, मा युहिब्बुकल मुनाफिक, अली कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। यानी क्या? यानी मुमकिन है कि काफिर आपसे मोहब्बत कर ले लेकिन मुनाफिक कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? इज़हारे मोहब्बत। हजरत अली अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहू। क्या कहने के बिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफिर हो सकता है मोहब्बत कर ले फिर भी मौला से वो शान का मोतरफ हो जाए, जैसे कि लिखी किताबों ने, नॉन मुस्लिम्स ने किताबें लिखी अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पर, सऊतुल अदालतिल इंसानियत, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, जॉर्ज जरदाक ने लिखी, लेकिन मुनाफिक नहीं करेगा मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो यही तो शायरा जो मैंने नाम लिया अभी, देवी रूप कुमारी, वो कहती है, मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए भी कहती है कि निसारे मुर्तजा हूं, पंजतन से प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह। जो मैं निसारे मुर्तजा हूं, पंजतन से प्यार करती हूँ, खिज़ां जिस पे ना आए उस चमन से प्यार करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। खिज़ां जिस पर ना आए उस चमन से प्यार करती हूँ। अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, क्या कहने? दिए बुत शिकन अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। सुभान अल्लाह। मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूँ। क्यों? इसलिए कि ये काफिर है, मुनाफिक नहीं है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। बस अब आज के हवाले से बात तो शुरू हो ही चुकी है, नतीजा देना चाहता हूं। इसी तरह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने के लिए आजादार होना भी जरूरी नहीं है, फकत वफादार होना जरूरी है। वाह 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 वाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हैदरी अली हैदर। अल्लाह। क्या कहने? कुछ तो दुनियावी एथिक्स हो, कुछ तो वैल्यूज हो, अल्लाहु अकबर। दीन चाहे ना भी हो। जो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम दीन नहीं भी रखते, फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम, कम से कम दुनिया में तो आजाद मर्द बन के जियो। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। ये जो आजादी और आजादगी है जिसमें, वो अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत रखेगा। जब उसे ये खबर हो जाए कि अब्बास का ईसार क्या था, अब्बास की वफा क्या थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास की वफा ऐसी है कि दो माओं की ख्वाहिश रही है कि अब्बास उनसे मंसूब रहे।
سبحان کیا اللہ کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں واہ اگر واہ آپ جملے کو اس طرح قبول کریں گے تو پھر میں کچھ آگے بڑھ سکوں گا. بسم اللہ کی طرف. سبحان بھائی دو ماؤں کی خواہش رہی ہے کہ عباس ان سے منسوب رہے. کون سی دو مائیں جو کائنات کی عظیم ترین معظمہ ہے؟ بے شک. ایک سیدۃ النساء العالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنے کیا سبحان کہنے اللہ. بڑھ کر اس کائنات میں کسی زن کا وجود نہیں ہے. بے شک. بے شک بے شک. اور ایک وہ بیوی ہیں کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد علی کی سب سے افضل زوجہ ہیں. بے شک. سبحان اللہ. دیکھیں جو شجاعت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اس میں ماں کا اثر ہے نا, بے شک. ماں کے خاندان کا اثر ہے. جبھی تو علی عقیل سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا شجاع خاندان تلاش کر کے دیجئے کہ جو پشتوں کے ساتھ ایسی شجاعت دکھلا چکا ہو کہ جب میں اس فرزند کو حاصل کروں اس خاندان سے تلد غلاما فارسا تو ایک ایسا شجاع بچہ آ جائے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. سبحان اللہ. عباس تک جو شجاعت پہنچی ہے شجاعت حیدری تو ہے لیکن شجاعت ام البنین بھی تو پہنچی ہے نا. بے شک. بے شک. بلکہ ابھی تو میں جملہ ایک عرض کرتا ہوں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ کربلا میں عاشور کے دن جتنا عباس سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت ام البنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. کیا کہنے کہ ماں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز کہا. جب بی بی ازدواج کر کے تشریف لائیں امیر المومنین کے گھر پر تو روایت میں لکھا ہوا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام شدید علیل تھے. 3 دن تک امام حسین کے بستر کے قریب بیٹھ کر وہی خدمت کرتی رہی حسین کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں آپ اگر دنیاوی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے دیکھیں ایک نئی خاتون آ رہی ہیں کسی کے یہاں پر اس کی ویسے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے خواہش کیا ہوگی کہ جو سابقہ زوجہ سے بچے ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی رہے میری اہمیت اس گھر میں بڑھ جائے. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یہ بیوی وہ ہے کہ جب انہیں فاطمہ کہا بھی جائے کیونکہ نام ان کا فاطمہ کلابی ہے جی. تو یہ منع کر دیں اور کہیں کہ نہ فاطمہ اس گھر میں وہی فاطمہ بنت رسول تھی. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ نہ کہو سبحان فاطمہ اللہ میں اس سبحان قابل نہیں. اللہ اکبر. یہ بیوی خود کہہ رہی ہیں سبحان اللہ. علی کے گھر میں وہی فاطمہ ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. ماں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز کہا بیٹے نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی سبحان اللہ. عصر عاشور کا نہیں معذرت عصر 9 محرم کا ایک مکالمہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر سعد اور مولا حسین علیہ السلام کے درمیان جو ایک مکالمہ آخری مکالمہ ہوا جو مقام مکالمہ بھی کربلا میں موجود ہے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ سپاہیوں میں سے اور کوئی نہیں جائے گا. عمر سعد کا بیٹا بھی اس کے لشکر میں تھا وہ بھی ویسے ہی لعین تھا اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علی اکبر علیہ السلام فقط حسین آئیں گے ان کا بیٹا وہاں سے عمر سعد اس کا بیٹا. تو حسین جا رہے تھے تو عباس نے بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا کہ عباس ہم طے کر چکے ہیں دشمن سے کہ فقط میں جاؤں گا اور میرا بیٹا آئے گا. کہ مولا وہ تو بات درست ہے لیکن ذرا دیکھیے گا عمر سعد کا بھی تو غلام ساتھ ساتھ آ رہا ہے اس کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان حسین کا غلام حسین کو تنہا کیسے چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں نے عباس کی ماں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز اہل بیت کہا. عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام حسین کہا. جتنا عباس کربلا میں سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. ابھی زور بازو حیدر کرار حیدر کے خون کا اثر تو دنیا نے دیکھا نہیں. وہ جب آخری وارث تشریف لائیں گے فرزند زہرا. سبحان اللہ. اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. ذرا طے تو ہو جائے کہ آج بات کس ہستی پر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک دو درس بھی دینے ہیں انشاءاللہ جو بڑے اہم ہے شخصیت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے مربوط. کمیونٹی کا چھوٹا سا خاتم ہونے کے ایسے سے کچھ بات کروں گا لیکن پہلے یہ تمہیدیں بھی استوار ہو جائے. تمہید نہیں ہے یہ اصل موضوع ہے. ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہم کس کا غم منا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بھری کائنات میں عباس کے علاوہ کون ہے ایسا جسے 2 ماؤں کا بیٹا کہا جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا. دیکھیں اب فضائل میں مصائب بھی ہوں گے, مصائب میں فضائل بھی ہوں گے. بہرحال آپ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں آپ بالکل آزاد ہیں, اس لیے کہ یہ تو مولا عباس اور آپ کا معاملہ ہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. مجھے بتلائیے کوئی اور ہے تاریخ میں ایسا؟ ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. کربلا میں تو منظر سامنے نہ آیا تو پھر کہاں سامنے آیا؟ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا سبحان یا عباس یا عباس علی حیدر. سبحان اللہ, کیا کہنے. تصویر حیدر کرار غازی عباس علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. بہت ایک حساس اور لطیف جملہ کہنے لگا ہوں. سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی سنگ اسود سیاہ ہے نا, کون غلام حبشی ہے؟ حسین نے کسے چوما تھا کربلا میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سنگ اللہ. اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے, ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا. اور اسی ردیف پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں, قافیہ کو ردیف, ردیف کو قافیہ کی صورت میں عرض کر رہا ہوں. اردو ادب میں ایسا کوئی لہجہ ہو تو لے آئیے گا, استقبال کر لوں گا. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو, بھائی روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو, روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو. ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا, ہوگا یہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی حیدر. سبحان اللہ. ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا, ہوگا. یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا, مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. میں مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. سر معراج نبی پردے کے اس پار جو ہے اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں بات میں کرنے لگا, اور میر انیس علیہ رحمٰن نے تو شق القمر کی ہے جب اپنے کلام میں انہوں نے اسلام کے 4 بڑے علمداروں کا ذکر کیا ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات چلیں, یہ بھی عرض کرتا چلوں, کل عربک ریفرنس بہت سے آئے تھے, بہت سی کتابوں کے حوالے آئے تھے نا ترتیب وار, جو کتب اولیہ کہلاتی ہیں برادران اہل سنت کی. ہم نے ایک ایک عربک بک کے ریفرنس والیوم نمبر پیج نمبر سرچ کیا تھا. سلامت رہیں سلامت رہیں. اصحاب رسول میں کون امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے کہ ہماری جان جن پر نثار ہوں, اور کون وہ کہ جو نام نہاد صحابی ہیں لیکن تھے لشکر یزید میں. ایک ایک بات عرض کی تھی, تو وہ کل مکمل طور پر عربک ریفرنسز کے ساتھ بات گزر چکی ہے. آج اس فقیر سے اردو ادب سے بھی کچھ سن لیجئے گا. بسم اللہ عطا ہو بسم اللہ. تاکہ ہر طرح سے رزق معرفت کی تسکین ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اردو ادب کا بڑا گہرا تعلق ہے اور رہے گا کربلا کے ساتھ. کبھی عرض کروں گا اس کی تفصیل کو. یاس چنگیزی نے کہا تھا کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام, آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. تو بات پہنچ رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت میر انیس علیہ رحمہ نے شق القمر کیا جب اپنے کلام میں انہوں نے اسلام کے 4 بڑے علمداروں کا ذکر کیا, اور پھر یہ فیصلہ کر دیا کہ روز محشر جو علم آئے گا وہ علم حضرت عباس کہلائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. چار بڑے علمدار ہیں اسلام کے. میں ابھی عرض کرتا ہوں چاروں بنی ہاشم سے ہیں. واہ. میں یہاں تک کہ سرکار رسالت مآب کے خیبر میں علی مرتضیٰ کو علم دینے کی جو روایت ہے وہ بھی انیس نے بہت خوبصورت مصرعے میں اسے سمیٹا. اچھا ایک اور گزارش کر دوں, اس علم کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ میں نے چند دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ علی رات بھر علم کے لیے نہیں جاگے. سبحان اللہ. بھائی ذہن میں ہے میرا جملہ یا نہیں ہے؟ بلا شبہ بلا شبہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ علی علم کے محتاج نہیں تھے. بے شک. علم اپنی سربلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اس پر کسی دل جلے صاحب نے یہ لکھا کہ علی کی شان میں پہلے ہی بہت سی احادیث ثابت ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے سے علی کی شان اوپر نہیں جاتی. اللہ اکبر. اچھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنا تو لگی تو چوٹ بالکل صحیح جگہ پر ہے. جی ہائے 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 صحیح. کہ بھائی علی کی شان تو پہلے ہی ثابت ہے, اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی مولا علی کی شان اوپر نہیں جاتی. تو میں ان سے گزارش کر دوں کہ میں نے یہ بات علی کی فضیلت بتلانے کے لیے نہیں کہی تھی, دوسروں کی اوقات بتلانے کے لیے کہی تھی. سبحان اللہ. بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں بھائی. واہ واہ واہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. یا علی حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان کہ بھئی کون جاگا تھا علم کی خواہش میں؟ میں نے علی ابن ابی طالب کے فضائل میں نہیں, میں نے دوسروں کا لیول بتانے کے لیے بات کہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب شروع کروں انیس کے مصروں سے. بسم اللہ بسم اللہ. انہوں نے چار بڑے علمداروں کا ذکر کیا, سب بنی ہاشم سے میں نے عرض کیا. ارے پھر ایک جملہ کہنے لگا, رسول نے جنہیں علم دینے کے قابل نہیں سمجھا, اللہ. سبحان اللہ. رسول نے جنہیں علم دینے کے قابل نہیں سمجھا, آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ رسول اللہ کو قلم دے دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے, میں کس مزاج میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں. میں نے کہا آپ صحابی نبی کے تھے, پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بخاری میں ہے واقعہ, ناقابل تردید ہے. میں نے کہا آپ صحابی نبی کے تھے, میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے, پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ یہ بدلہ تھا خیبر کی جنگ کا, پوچھو نبی سے مجھ کو علم کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو جانتے نا کہ علم کیوں نہیں دیا تھا؟ بے شک بے شک. جانتے ہیں نا؟ جی 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 جی. بے شک بے شک بے شک. نہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن اگر میں بھی اسی سطح کی بات کروں اور ایک سطح بلند نہ لے کر جاؤں تو پھر میرے یہاں گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سلامت رہیے. سلامت رہیں سلامت رہیں. عطا ہو عطا ہو. بھائی انہیں علم کیوں نہیں دیا؟ معاملہ سے فرار کرنے کا نہیں تھا. ہائے 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 ہائے. ہائے ہائے. کیا معاملہ سے فرار کرنے کا نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ سامنے تھے کفار, جی تو رسول اکرم کے لشکر کا علمدار کم از کم وہ تو ہو جسے دیکھ کر مد مقابل یہ نہ کہہ سکے کہ کل تک تو بتوں کو پوج رہے تھے, آج یہ علم اٹھا کر کہاں سے آ گئے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر فرار حیدر کرار علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جی تو کہیں سامنے سے وہ یہی نہ کہتے کہ بھائی کل تک تو ہمارے سامنے بتوں کو پوج رہے تھے, آج یہ لشکر اسلام کا علم لے کر کہاں سے آ گئے؟ علمدار کم سے کم ایسا تو ہو جس نے کبھی بتوں کو نہ پوجا ہو. بے شک بے شک بے شک. انیس کے مصر اب تک رکے ہوئے ہیں بنی ہاشم کے چار علمداروں کے بارے میں. عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار. سبحان اللہ. میں اس تعبیر کو قربان اللہ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی جیسے بعض نبی تھے لیکن کچھ اولو العزم نبی تھے منتخب شدہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آج میں ایک اور رزق معرفت کی تسکین کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ عربی فارسی کتابوں سے بہت کچھ بات ہو سکتی ہے, لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ کی جو اپنی زبان ہے اس اردو ادب سے تھوڑی سی بات کی جائے. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار. علمدار بہت سے ہوں گے لیکن اولو العزم علمدار چار ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. علی ہے. علی حیدر. اس جملے پر بھی میں نثار ہو جاؤں, یہ نہیں کہا کہ علی کو علم ملا, زیب علم. علم سوچ گیا حیدر کرار سے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. سبحان اللہ یہ کرسی سبحان میری اللہ. اور آپ کی کرسی نہیں ہے، یہ وہ عرش خدا اور وہ کرسی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں. میر انیس علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود مولا کائنات کے لیے جو منقبت لکھی تھی اس میں بھی تو پہلے ہی مصرع ہی لکھا تھا نا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا عرش میر انیس علیہ رحمہ کا مصرع ہے کہ وہ مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. عرش مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، کرسی مقام تصویر حیدر کرار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ رہی ہے میری انشاءاللہ سے. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے واہ 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 بے واہ واہ. عظمت علمدار حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 4 علمداروں کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد ترتیب وار ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. سبحان سب سے اللہ. پہلے تو پیغمبر نے اٹھایا نا، پھر پیغمبر سے علم ملا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. سبحان اللہ. سبحان ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اس میں باریکی دیکھیے گا، وہاں پر تھا زیب علم حیدر کرار، یہاں پر ہے کہ جب جعفر کے پاس آیا تو ان کے لیے شرف تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پہنچ رہی واہ 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 واہ. عظمت حضرت عباس بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عجل فرجہم. سبحان اللہ. لہذا تمام شہداء اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. بے شک حضرت حابیل جنہیں قابیل نے شہید کیا تھا، حضرت حابیل سے لے کر حضرت یحییٰ ہوں جو امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہیں، یا انبیاء بنی اسرائیل ہوں، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل والے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت بے نہیں وہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے. ہائے ہائے. اور کربلا محلہ میں ایک دن میں 72 ایسی ہستیاں شہید کر دی گئی جن سے بہتر اس روئے زمین پر کسی کا وجود نہیں تھا. ہائے ہائے. بے شک. اور 72 کا عدد بھی معروف ہے، ورنہ تو 123 ہیں اور یا 125 ہیں، یا بعض نے حتیٰ 145 تک لکھا ہوا ہے شہیدان کربلا. اگر آپ گنج شہیدہ میں بھی جائیں تو وہاں پر جو شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ان میں 72 کے نام نہیں لکھے ہوئے، 72 سے زیادہ کے نام لکھے ہوئے. 72 کا عدد جو غالباً معروف ہو گیا وہ حملہ اولا کے علاوہ ہے. عاشور کے دن پہلا تیر چلایا تھا عمر سعد نے حسین کے لشکر پر، بے شمار. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے سپاہیوں تم گواہ رہنا یزید کے سامنے میرے انعام کے لیے کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا تھا. بس یہاں پر علامہ نقل صاحب لکھتے ہیں کہ عمر سعد نے جب تیر چلایا تو کہتا ہے اے سپاہیوں گواہ رہنا، اور مولا حسین نے جب اپنے علی اکبر کو بھیجا تو انہوں نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار مجھے دنیا سے غرض نہیں ہے، تو گواہ رہنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ہو جا سبحان رہا ہے کہ جو سورت و سیرت میں رفتار گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھی، سبحان اللہ. جس کی نگاہ میں جو شے اہم تھی اس نے اس کو گواہ بنا دیا. بے شک بے شک بھائی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ پہنچ رہی ہے سبحان اللہ. بس اس سے میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے، میں کام کر کس کے لے رہا ہوں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی خاطر کر رہا ہوں؟ جس کی نگاہ میں جو اہم ہوگا اس کی خاطر وہ کام کر لے گا. سبحان بھائی اللہ. بہت ہی اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے ساتھ نے کہا تم گواہ رہنا یزید کے سامنے میرے نام کے لیے. اس نے پہلا تیر پھینکا اور پھر تیر برسنا شروع ہوئے یزید سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف.
تو اصحاب و आवान و अंसार ने फैसला किया था कि जब तक हम में से कोई एक भी जिंदा है, कोई एक तीर बनी हाशिम तक नहीं जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। लिहाजा वो सिपर बन के खड़े हो गए। ये तो आपने सुन रखा है, मसाइब में हमने भी गुजारिश किया था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब नमाज की इमामत फरमा रहे थे तो ज़ुहैर कैन और अब्दुल्ला सईद बिन अब्दुल्ला उनके आगे खड़े हुए थे ताकि तीरों को रोक सके। लेकिन वो तो नमाज ज़ोहर की बात है, मैं तो फजर के बाद की बात कर रहा हूं। फजर के बाद जब उमर साद ने तीर फेंका और वहां से तीर बारान होना शुरू हुए तो 50 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब बगैर मक्तल में जाए बगैर वही हमला उला में शहीद हो गए, तीरों को रोकते हुए। 50, कहीं 51 लिखा है, कहीं 53 लिखा हुआ है, यानी 53 अफराद ने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि बनी हाशिम तक एक तीर भी ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं लिखा हुआ कि कोई तीर खैमों में पहुंच गया था, नहीं लिखा हुआ कि कोई तीर बनी हाशिम तक आया था। ये वो 50 अफराद के जो हमला उला में शहीद हुए थे, मामूलन ये 72 शहीदों के अलावा है। अगर आप 72 में 50 का इजाफा कर दें या 51 का इजाफा कर दें तो 123 बनते हैं वो। तो करबला के जो शहीदों की तादाद है वो 123 है या 125 बनेगा, बाज ने 145 तक लिखी है। तो करबला के 145 शहीदों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा वो सैयद शुहदा है। बेशक यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत हाबील से लेकर जमाने रिसालत तक के तमाम शुहदा हूं, शुहदा बदर हो, ओहद हो, हुनैन हो, हत्ता हबीब इब्न मज़ाहिर हो, जॉन हो, ज़ुहैर हो, अबू हुमामा सैदावी हो, आबिस बिन शबीब शाकिरी हो, ये सब इंद रब्बिहिम युरज़क़ून है, यानी अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। बेशक। लेकिन यकीन जानिएगा इबादत करने वालों की जीनत और सजदा करने वालों के सरदार यानी मेरे मौला अबुल हसन अली इब्न हुसैन, सुभान अल्लाह, वो ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदुल साजिदीन भी है। मैंने फकत तर्जुमा कर दिया उसका। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने चचा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया है, लिसाने इस्मत की ज़बानी अदाशुदा जुमले हैं। अमाली शेख सदूक में रिवायत है कि नज़र अली इब्न हुसैन सैयदुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि के जब अली इब्न हुसैन सैयदुल आबिदीन देखा करते थे किसे, इला उबैदुल्लाह बिन अब्बास, अब्बास के एक फर्जंद का नाम उबैदुल्लाह था बिन अली इब्न अबी तालिब। जब अब्बास के इस फर्जंद को देखा करते थे फस्ताबरा, अल्लाह अकबर, ज़ैनुल आबिदीन फकत अब्बास के बेटे को देखकर धाड़े मार मार कर रोते थे मदीना में। उसके बाद की कहते थे कि सुम्मा क़ाल कि मा मिन यौमिन अशद अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन यौम अहद, कि रसूलुल्लाह के लिए सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन उनकी पूरी जिंदगी में था वो यौम अहद था, कि जब हमजा उनके चचा शहीद हुए थे। असदुल्लाह व असदुर रसूल, कि जो अल्लाह के भी शेर थे, रसूलुल्लाह के भी शेर थे। उसके बाद कहते हैं वबादहु यौम मौता, उसके बाद का जो दिन था सख्त तरीन वो जंग मौता का दिन था जब जाफर बिन अबी तालिब शहीद हुए थे, उनके चचा के बेटे। फिर फरमाया कि लेकिन अल्लाह अकबर ला यौम का यौमिल हुसैन, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आपने हमेशा सुन रखा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उन्होंने ये फरमाया कि ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हुसैन जैसे आपकी मुसीबत का दिन है वैसे किसी की मुसीबत का दिन है ही नहीं। कुल्लु यौमिन आशूरा नहीं है, आशूरा फकत एक है। बेशक बेशक। इसी तरीके से सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया ला यौम का यौमिल हुसैन, फरमा हुसैन के दिन की तरह का कोई दिन है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे खुद कहते हैं कि जब 30,000 बस फितरत लईनों ने हुसैन पर हमला किया, और सुन लीजिएगा, यज़अमून अन्नहुम मिन हाज़िहिल उम्मा, सब के सब ये समझ रहे थे कि हम तो इसी उम्मत में से। कुल्लुन यतक़र्रबु इलल्लाह अज़्ज़ा वजल बिदमिही, मैं तर्जुमा कैसे करूं इसका, हर एक हुसैन के खून के जरिए से कुर्बतन इलल्लाह की नियत कर रहा था। अल्लाहु अकबर। कुल्लुन यतक़र्रबु इलल्लाह अज़्ज़ा वजल बिदमिही, अल्लाहु अकबर। जब अहले बैत के दर से दूर हो गए ना तो ये शैतानी इस्लाम मिलेगा। बेशक बेशक। और वो अल्लाह को याद कर रहे थे। इमाम ने फरमाया कि वो अल्लाह को याद करते जाते थे। उसके बाद इमाम ने फरमाया जिसके लिए आज सारी रहमत, रहिमल्लाह अल अब्बास, खुदा मेरे चचा अब्बास पर रहम फरमाए, सुभान अल्लाह, जिन्होंने अपने आप को हुसैन पर ऐसे फिदिया किया कि कुतियत यदाहु, उनके हाथ कलम हो गए।
वअब्दलहुल्लाह अज़्ज़ा वजल बिहिमा जनाहैन यतीरु बिहिमा मअल मलाइका फिल जन्नह। तो अल्लाह ने अब्बास को इन दो हाथों के बदले जन्नत में वो दो पर अता किए हैं कि वो मलाइका के साथ जन्नत में परवास करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में परवास करने वाले का नाम अबुल फज़ल अब्बास है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। बेशक। देखिए मैं फकत अशार नहीं सुनाने आया, मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको। सुभान अल्लाह। तो वो परवास करते हैं जन्नत में मलाइका के साथ। फिर आगे का वइन्ना लिल अब्बास इंदल्लाह तबारक व तआला मंज़िलतन यग़बितहु बिहा जमीउ शुहदा यौमल क़ियामा। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था, हजरत हाबिल से लेकर बनी इसराइल के अंबिया को जो कत्ल किया गया, उनसे लेकर हजरत याह्या से लेकर बद्र ओहद हुनैन के सारे शहीदों से लेकर शुहदाए करबला को शामिल कर लीजिएगा, क़यामत तक के तमाम शुहदा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे चाचा अब्बास का मकाम अल्लाह के यहाँ क़यामत में ऐसा होगा कि यग़बितहु बिहा जमीउ शुहदा। आम मोमिनीन तो छोड़ो, जितने शुहदा होंगे ना, वो मकाम अबुल फज़ल अब्बास को देखकर रश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, यानी क्या? यानी हबीब इब्ने मज़ाहिर अब्बास के मकाम को देखकर रश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हबीब का मकाम समझ जाइए जो कि हमारे बस से बाहर है। फिर सोचिए कि हबीब जिस पर रश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। फिर सोचिए जाफर तैयार जिस पर रश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। फिर सोचिए हजरत हमजा जिस पर रश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। ये इमाम ने हम और आप जैसे शहीदों के लिए नहीं कहा हुआ, ये उन अजीमुल मर्तबत शुहदा के लिए कहा हुआ। तमाम शुहदा वो रश कर रहे होंगे मकाम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत फ़ख्र शुहदा ग़ाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह। शुहदाए करबला में भी अब्बास मुमताज है, और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खास नजर करम होती है जहां अब्बास इब्ने अली का जिक्र हो। बेशक, बेशक। और आज तो मेलबर्न के हर मोमिन के घर में अब्बास का जिक्र हो रहा होगा। सुभान अल्लाह। बाबुल हवाइज है अब्बास। बेशक। ज़ियारत में है गाजी की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। वला तदाली फी हाज़ल मकानिल मुकर्रम वल मशहदिल मुअज़्ज़म ज़ंबन इल्ला गफरतहु। जब कहा जाओ अब्बास के हरम में तो ज़ियारत के साथ ये जुमले पढ़ो, परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा और मुझे खाली ना पलटा इस मकान मुकर्रम और इस मशहद मुअज़्ज़म से, इस अजीम हरम से, ज़ंबन इल्ला गफरतहु, कि मेरे तू एक एक गुनाह को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादिक आले मोहम्मद की सिखाई हुई ज़ियारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ज़ियारत पढ़ो अब्बास के लिए। वला हम्मन इल्ला फरजतहु, परवरदिगार मुझे यहाँ से वापस ना पलटा कि मेरे एक एक गम को दूर फरमा दे। वला मरदन इल्ला शफैतहु, परवरदिगार यहाँ से वापस ना पलटा कि मेरे एक एक मरज को तू शिफा अता फरमा दे। वला ऐबन इल्ला सतरता, मेरे एक एक ऐब को तू छुपा ले। वला रिस्कन इल्ला बसत्ता, परवरदिगार मेरे रिस्क में वसअत अता कर दे। वला खौफन इल्ला अमनता, मेरे अंदर जो खौफ है उसे अमन में तब्दील कर दे। वला शमलन इल्ला जमाता, अगर कुछ इफ्तिराक है तो उसे इत्तिहाद में बदल दे। वला गाइबन इल्ला हफिज़ता व अदनैता, अगर कोई गायब हो चुका है यानी कोई नजरों से ओझल हो चुका है, कोई असीर हो चुका है, परवरदिगार उसे बाहिफाजत वापस पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसके अल्लाह, हरम की दुआएं। सुभान अल्लाह। ला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा लका फीहा रज़न वलिया फीहा सलाह इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। और दुनिया और आखिरत की कोई हाजत ऐसी ना हो। एक मिलकर और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अर्ज़ माज़रत, आज मैं खास तकलीफ में गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, गुजारिश एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाला। सल्ली अला मुहम्मद व आले वअज्जिल फरजहुम। वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा लका फीहा रज़ा वलिया फीहा सलाहुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ परवरदिगार, दुनिया और आखिरत की कोई हाजत ऐसी ना रह जाए कि लका फीहा रज़ा वलिया फीहा सलाहुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। क्या परवरदिगार, फकत उसमें दो शर्तें हो बस। एक ये कि तू उससे राजी हो, सुभान अल्लाह, और दूसरा ये कि मेरी मसलहत में हो। इल्ला क़ज़ैतहा, मगर ये कि तू उस हाजत को पूरा फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्बास के हरम में आज मांगी जाने वाली चीज है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت دنیا کی حاجات بھی مانگے. عظمت باب الحوائج غازی عباس علیہ السلام صلوات. اللهم صل صل علی محمد وآل محمد وعجل تکبیر. اللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حیدر. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها. پروردگار دنیا اور آخرت کی کوئی ایک حاجت ایسی نہ ہو کہ جس میں تیری رضا اور میری مصلحت ہو الا قضیتها. تو عباس کے صدقے میں وہ پوری فرما دے. سبحان اللہ. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. بس آج جو شے مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ عباس سے کیا مانگنا ہے؟ اپنی دنیاوی حاجات بھی یقیناً مانگے، چھوٹی چھوٹی حاجات بھی مانگے بلا شک. دیکھیں چھوٹی حاجات بھی عباس ہی کے صدقے میں پوری ہوتی ہیں. بے شک. یہ نہیں کہ ہم فقط یہ کہیں گے کہ بھئی فقط ہم کوئی بہت بڑی بڑی نہیں، بلکہ حدیث میں کیا نہیں آیا کہ اپنے کھانے کا نمک بھی وہ اللہ سے مانگو. بے شک. چھوٹی سی چھوٹی شے. اور واقعاً ایسے کریم ابن کریم ہیں اور عباس ایسے باب الحوائج ہیں. میں ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. آج میں گفتگو کے لیے کچھ تیاری کر رہا تھا اور مولا عباس علیہ السلام کی نیاز ایک جگہ سے آئی ہوئی تھی. تو وہ جو نیاز آئی ہوئی تھی، میں نیاز کھا رہا تھا کہ پانی کی پیاس لگی. اچھا میں اپنے مطالعے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو پانی کی جو پیاس لگی تو میں نے کہا کہ اب اٹھ کے کہاں جاؤں پانی لینے کے لیے، چلے میں اپنا مطالعہ کرتا رہا. یقین فرمائیے گا چونکہ غازی عباس کی نیاز تھی نا اور ان کی مجلس تھی، ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دق الباب ہوا، مجھے اٹھ کے چند قدم جانا پڑا. میں نے کھولا تو ایک اور مومن نیاز لے کر آئے ہوئے تھے جس میں مولا کے نام پر پانی تھا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹی سی چھوٹی شے بھی. اب میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس مثال پر لٹرل نہ جائیے گا لیکن میں وقت بچوں کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. چھوٹی شے بھی پر بڑی شے اشیاء کی بات کرتا ہوں. کربلا معلیٰ میں ہم ابھی اسی 40 کی بات ہے، گزشتہ 40 کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بار نصیب فرمائے انشاءاللہ، ہمارے رزق میں لکھے. تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو میں کسی وجہ سے اپنی ویسٹ وہ نہیں لے جا پایا تھا. میں نے کہا نا اس مثال کو لٹرل نہ لیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں باب الحوائج کے در پہ چھوٹی سی چھوٹی شے بڑی سے بڑی. اب وہاں پر اتنا رش تھا اور ہم جس ہوٹل میں تھے، مجلسیں، عزاداری، پروگرامز، میں نے کہا کہاں جا کر دکان سے یہ ویسٹ لے کر آؤں، اور سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا پتہ نہیں. یقین فرمائیے گا اس دن کی مجلس پڑی. اچھا مومنین اپنے طور پر ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی تسبیح دے رہا تھا، کوئی سجدگاہ دے رہا تھا، کوئی فریم دے رہا تھا، کوئی مصلی دے رہا تھا، کوئی ویسے ہدیہ دے رہا تھا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کربلا میں کوئی کسی کو ویسٹ تحفے میں دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجلس ختم ہوئی میری، فیصل آباد سے ایک مومن تھے جو میں ان کے مجلس پڑھ چکا تھا جب میں فیصل آباد کئی دفعہ گیا ہوں، تب وہ آئے تھے مجلس سننے کے لیے. وہ مجلس کے بعد میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مولانا وہ فیصل آباد آپ آئے تھے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے تو میری فیکٹری ہے ویسٹ کی، تو میں اس نیت سے لے کر آیا تھا یہ کچھ ویسٹ کہ جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ کو ہدیتاً پیش کروں گا. اللہ اکبر. اسی مثال دے رہا ہوں میں. یعنی جو چھوٹی چھوٹی حاجات ہو وہ بھی عباس کے صدقے میں، بے شک. اور ساتھ میں جو اہم ترین دعائیں ہیں وہ بھی عباس کے صدقے میں. بے شک بے شک. اہم ترین دعائیں کیا ہیں؟ خاتمہ بالخیر ہو، نسلوں کا ایمان ٹھیک رہے، حضرت حجت کا زمانے ظہور دیکھنا نصیب ہو سکے. دیکھیں اسی لیے غازی عباس کی زیارت کا جو اختتام ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وتوفنی علی الایمان بک. پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ غازی عباس علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما وتوفنی علی الایمان بک. جب مجھے موت آئے تو تجھ پر ایمان کے ساتھ آئے. والتصدیق برسولک، میں تیرے رسول کی تصدیق کرتا ہوا دنیا سے جاؤں. والولایت لعلی ابن ابی طالب،
अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर ईमान रखो। वल आइम्मा मिन वुल्दिही अलैहिस्सलाम, जो अली के बाद के आइम्मा है उनकी विलायत पर ईमान रखो। वल बराअत मिन अदुव्विहिम, और जो उनके दुश्मन है उनसे बरात रखो। फइन्नी क़द रज़ीतु या रब्बि बिज़ालिक, क्या चीजें मांगी? अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह की तस्दीक, अली की विलायत, उनकी औलाद की विलायत, उनके दुश्मनों से बराअत। फइन्नी क़द रज़ीतु या रब्बि बिज़ालिक। अब्बास की ज़ियारत पर आपको और मुझे सिखलाया गया है कि ये कहो कि जब वहां पहुंच जाओ और ये दुआएं कर लो, फिर कहो फइन्नी क़द रज़ीतु या रब्बि बिज़ालिक। परवरदिगार अगर ये जो दुआएं मांगी है ना मैंने, ये तूने मुझे दे दिया तो मैं यहां से राजी होकर वापस जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी और किसी चीज की जरूरत ही नहीं बची। सही। फइन्नी क़द रज़ीतु या रब्बि बिज़ालिक, परवरदिगार मैं राजी हूं इस पर। सुभान अल्लाह। फिर आगे कहो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानी ऐ परवरदिगार मुझे दुनिया के बड़े बड़े घर मिले ना मिले, मुझे झुक झुक कर सलाम करने वाले मिले या ना मिले, मुझे 6 या 7 डिजिट सैलरी मिले ना मिले, तब भी मैं राजी जा रहा हूं अगर मुझे अली की विलायत मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहने, अल्लाह, क्या सुभान कहने। ये अल्लाह। अब्बास की ज़ियारत में हमें सिखलाया है, बेशक। और ये मुमकिन नहीं है मौला अली की विलायत को आगे मुंतकिल करना नस्लन बाद नस्लन, ये मुमकिन नहीं है। इस शहर की बात कर रहा हूं और इस जैसे तमाम शहरों की, जब तक आप मेलबर्न में कोई अच्छा शिया इस्ना अशरी स्कूल कायम ना कर दें। सुभान अल्लाह, सही। देखा वैसे इख्तिताम को पहुंच रहा है, बहुत सारे मैसेजेस हम आपकी खिदमत में पहुंचा चुके हैं। ये कुछ अहम बातें हैं कि जब मैं पेश करने लगा हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वो स्कूल नहीं बनाया और मैंने अगर वो नहीं बनाया, अपने आप को भी शामिल करूं, मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हूं, जहां आपके बच्चे आपकी वैल्यूज को आसानी से अडॉप्ट कर सकें और फॉलो कर सकें, तो आपको दूसरी या तीसरी जनरेशन के ईमान बचाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, सही फरमाया। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे हसन, हुसैन, जाफर वो किसी बेथनी, नेओमी, ग्रेस से शादी कर लें। और आजकल तो ये खतरा भी हो गया है कि किसी जॉन, पीटर, टॉम, डिक, हैरी से ना कर लें। हाय हाय हाय। बस ये इशारा काफी है। हाँ हाँ या हाँ, अल्लाह, नस्लों को हमें बचाना है या नहीं बचाना अज़ीज़ान इकरामी। बेशक। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बेटियों का ईमान भी खतरे में, उस तरफ से भी। सही। मैं दूसरी तीसरी नस्ल की बात कर रहा हूं। ये रिस्क पर है। आप इस रिस्क को नल एंड वॉइड करना चाहते हैं या एटलीस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं, आपके पास एक शिया स्कूल होना चाहिए। सही। बेशक बेशक। और शिया स्कूल से मेरी मुराद ये नहीं है कि वहां साइंस और मैथमेटिक्स के बजाय शिया इस्लामियात पढ़ाई जाएगी, ये मेरी मुराद नहीं है शिया स्कूल से ना। शिया अकायद, फिक्र वो तो मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं माशाल्लाह, कई मदरसे मेलबर्न में। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर आप इस्लामियात की किताबें पढ़ाएंगे ना, वो भी हो तो फिर एक सब्जेक्ट के तौर पर अलग बात है। नहीं, वहां फिजिक्स, लिटरेचर, आईटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स यही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो फिजिक्स पढ़ाने वाली टीचर होगी वो हिजाब में होगी। वाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ताकि बच्चे को ये पता चल सके कि हिजाब में रहकर भी फिजिक्स सीखी जा सकती है। अल्लाह अकबर। वाह 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 सुभान वाह, अल्लाह, क्या अल्लाह। कहने, क्या सुभान कहने। अल्लाह, बर मोहम्मद अली बैत इंशाअल्लाह। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अज्जल फरजहम। ताकि बच्चे को ये पता चल सके। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। सही। इस्लामियात पढ़ाना जरूरी नहीं है, वहां पर एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर बच्चा अपनी वैल्यूज के साथ सीख सके, दीन भी सीखेगा, खुद ब खुद दुनिया भी सीखेगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कि बच्चा सबसे ज्यादा जो असर लेता है वो माँ बाप का लेता है, और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो सबसे ज्यादा असर लेता है बच्चा वो माँ बाप से लेता है, और उसके बाद जो असर लेता है वो स्कूल से लेता है। सही। तो जो फिजिक्स ही पढ़ाएगी वो टीचर, वो केमिस्ट्री ही पढ़ाएगी, लेकिन वो हमारी वैल्यूज के साथ होगी। वाह। देखिए, आइडियल तो यह है कि मसलन जो मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है वो मुहिब्बे अहले बैत हो, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान ताकि बच्चे के सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो कि अपने दीन का पाबंद होकर भी मैथ्स पढ़ी भी जा सकती है और पढ़ाई भी जा सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये बात पहुंच रही। आहा। बिस्मिल्लाह। ये गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम
کہ ذکر مصائب کی شب میں یہ سیکھنا ضروری ہے. عباس نام ہے, حکم امام پر سر تسلیم ہم کر دینے کا. سبحان اللہ بے شک. ورنہ یقین فرمائیے گا کہ آگے کی جنریشن اگر بہت کر کے بچا بھی لیا, شاید 50% ان تک دین پہنچا بھی دیں, وہ اس سے آگے جا کر پتہ نہیں 20% رہ جائے گا, 10% رہ جائے گا, معاملہ پھر کچھ اور ہو جائے گا. ابھی میں نے مثال دے دی ہے. اور خالی معاملہ ڈیک ہیری کا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی ڈسوزا ہو سکتا ہے کہ کوئی ارجن ہو, کوئی بھی, کوئی ہندو فیملی سے ہو, کوئی بچے جب مکس ہوں گے. کتنے ہمارے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ جو سادات گھرانوں سے تھے یا نان سادات گھرانوں سے, تیسری چوتھی جنریشن میں پہنچ کر اب پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا شجرہ کیا تھا. ایک مومن نے اسی میلبرن میں مثال دی تھی کہ ایک مسلمان, اب مسلمان تو انہیں بعد میں سمجھ میں آیا, لیکن کسی ٹریڈی کو انہوں نے بلایا تھا کام کرنے کے لیے. تو وہ پلمبر تھے, الیکٹریشین تھے. جب ان کے گھر پہ پہنچے اور کام کرنے لگے تو مسلح بچھا ہوا تھا, اس مومن کے گھر پہ مسلح بچھا ہوا تھا. تو اس مومن سے اس ٹریڈی نے پوچھا کہ یہ جو بچھا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ, یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلح عبادت ہے, ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں. کہ اچھا اچھا اچھا, میری نانی یا دادی وہ اسے دے کر گئی تھی مجھے, اور وہ ایک جگہ ہمارے یہاں وال پہ لگا ہوا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کام کے لیے. پتا چلا کہ اس کی دادی مسلمان تھی. اللہ اکبر. اللہ جنریشن بعد اسے مسلمان تو چھوڑ دیجئے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسلح کو کہتے کیا ہے, اس پہ کرتے کیا ہے. معاملہ فقط آپ کا نہیں ہے عزیزان گرامی. میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ شاید 2-3 سال بعد یہاں سے ہجرت کر جاؤں اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو. اس لیے کہ کسی ایسی جگہ پر رہ کر جہاں اپنا کیریئر بنا لیا جائے, اور آگے کی نسل چھوڑ دیجئے, آگے کی 5ویں نسل میں جا کر بھی اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ توحید کے پابند نہیں رہیں گے, رسالت کے پابند نہیں رہیں گے, یا ولایت علی ابن ابی طالب کے پابند نہیں رہیں گے, یقین جانیے گا کہ جہنم میں جائے پھر یہ پاسپورٹ. کرنا کیا ہے, بالکل صحیح. صحیح کلام. تو عباس نام ہے امامت کے سامنے سر جھکا دینے کا. سبحان اللہ. اس کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا یہاں پر عزیزان گرامی. آج کی گفتگو بالکل ہی مختلف مزاج کی ہو گئی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے عشرے میں 10 دن ہمارے پاس سے, ہم نے اس میں کوشش کی کہ اخلاقیات پہ بھی بات ہو, برات پہ بھی بات ہو, ولایت پر بھی بات ہو, ہسٹری پہ بھی بات ہو, سبحان اللہ, ایشوز پہ بھی بات ہو, ڈومیسٹک ایشوز پر بھی بات ہو, نماز پہ بھی بات ہو, خوف پہ بھی بات ہو, حجاب پہ بھی بات ہو, داڑھی پہ بھی بات ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ. یہ آپ ساری لسٹ نکال کے دیکھ لیجئے گا, ایک ایک موضوع کو ہم نے کور کیا اس عشرے میں. بے شک. صحیح. اور ابھی تو ڈھیروں موضوعات باقی ہیں اور کل آخری دن آ گیا بس. سنا ہوگا مولا عباس علیہ السلام, یہ تسلیم تو آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے کہ مولا نے حکم آ گیا جنگ نہیں کرنی. عباس نے جنگ نہیں کی, یہ سنا ہوا ہے آپ نے. عباس خیمے ہٹا لو, عباس جیسا شیر کہ نظریں اٹھا کر دیکھ لے تو یزیدیوں کا پتا پانی کر دے. بے شک بے شک. لیکن حکم امام آ گیا, عباس نے ہٹا لیے خیمے. عباس ان سے سلو کی بات کرو. 9 محرم مولا سلو کے لیے آپ حبیب نے مطاہر کو بھیج دیں, مسلم نے اوسجا کو بھیج دیں, زہیر قین کو بھیج دیں, بوڑھے بوڑھے صحابی ہیں. عباس تو آئے ہی جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کہ نہیں عباس تم جاؤ سلو کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد حسین نے وہ جملہ کہا جو آج تک حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام بین الحرمین, عباس کے سینے پر گویا تمغے کی طرح حسین نے عطا کیا ہے کہ ارکب, اے عباس سوار ہو جاؤ اور جاؤ ان سے صلح کی بات کرو. بے نفسی انت یا اخی, اس لیے کہ حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت عبد الصالح مولا عباس علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. ان کی جان تجھ پر قربان ہو جائے. عباس کا وجود کانپ گیا, مولا آپ حجت خدا, میں آپ کا غلام ہوں, آپ کی جان مجھ پر قربان ہو جائے. بس عباس کے لیے پھر سہل ہو گیا, جا کے صلح کی بات کر کے آ جانا. سبحان اللہ. صلح کی بات کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک دن کے لیے جنگ ملتوی کرو. وہ بیعت مانگ رہا, اسے تو صلح اس معنی میں تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا یہ سارے مثالیں آپ کے سامنے, لیکن ایک اور بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ کو یاد دلانا چاہوں گا, ذرا توجہ کیجئے گا. اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بدبخت ترین انسان ہے وہ کون ہے؟ شمر ہے. بے شک.
یہ غلیظ انسان عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ ملعون جانتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے بھی میں نے عباس کو حسین کے لشکر سے نکال دیا تو پھر حسین کا لشکر رہ کہاں جاتا ہے. تمام تر شہیدان کربلا اپنی عظمتوں کے ساتھ ہیں اور بے انتہا شجاع ہیں، لیکن عباس وہ بیک بون ہے حسین کے لشکر کی. سبحان اللہ. بے شک. تو امان نامہ لے کر آیا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، مولا عباس علیہ السلام وہ تو تالی تلویل عصمت ہے، یعنی عصمت کبرا کے ساتھ کی منزل ہے. ایسے رفقت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عباس. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان. ان کے مقام رفعت کو تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اور آپ اپنی سطح پر ہوتے کیا اس غلیظ انسان سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے نہیں. ایسے موقع پر؟ سبحان نہیں. اللہ. لیکن حسین کا حکم آ گیا کہ عباس جاؤ سن لو گے کیا کہہ رہا ہے. یہ تسلیم ہونا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہوگا جب اس بدبخت کا چہرہ دیکھا ہوگا، دل پر نشتر چل گئے ہوں گے جب اس کا کلام سنا ہوگا. لیکن نہیں، میرے مولا کا حکم ہے کہ میں بات کر لوں، کیونکہ رشتہ داری کا عنوان لے کر آیا ہے. مولا عباس علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے قبیلے سے ایک دور کا اس کا تعلق بنتا تھا. تو عرب میں جو قبیلوں کا جو سسٹم ہوتا تھا تعصبیت کا، اس کو استعمال کر کے آیا تھا کہ عباس ہماری تم سے ایک رشتہ داری بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ شمر ملعون جیسا بدبخت انسان بھی رشتہ داری کا نام لے کر آیا تھا، تو حسین نے کہا تھا کہ عباس ذرا بات کر لو. یہاں تو سگے بہن بھائی آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ 20 سال گزر گئے، بھائی نے بھائی سے بات نہیں کی ہے، بہن نے بھائی سے بات نہیں کی ہے، پھوپھی سے بات نہیں کی ہے، ماموں سے بات نہیں کی ہے. کیوں؟ اس وقت ہماری شادی کے معاملے میں اس نے یہ کر دیا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ 20 سال تک. یہ مومنوں کی میں بات کر رہا ہوں. حسین نے کہا بس بات کر لو، کیا کہنا. حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچے بھائی پر ہزاروں سلام. حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے، تیر بھی، حسام بھی. حسین کی زرہ بھی ہے، قما بھی ہے، سحام بھی. حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کچھ بھی کہہ لیں حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا امیر لشکر حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. لیکن امامت کے سامنے تسلیم ہے. عزیزوں یہ کچھ باتیں تھی کہ آج عرض ہو گئیں. ایک خود صلہ رحمی کے حوالے سے بھی آخر میں بات آ گئی. اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں صلہ رحمی کیجئے، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں صلہ رحمی کیجئے، بھائی سے کم تعلق کو اچھا کیجئے. غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ ہے. وہ بھائی کے جو اپنے بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا، وہ کیا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے کس نام پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اور ساتھ میں اسکول کی بات ہے جو بہت اہم ہے. آئی تھنک اشرے کا سب سے اہم پیغام ہے. اور میں نے عرض کیا کہ شیعہ اسلامی اسکول کا مطلب ہماری اسلامیات فقط وہاں پڑھانا نہیں ہے، ہمارا کلچر وہاں پر ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے کاش مومنین مل سکیں. کچھ مومنین الگ الگ طور پر کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن کاش کوئی ایسا سلسلہ بن سکے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. اس لیے کہ جتنا لیٹ ہوتا رہے گا اتنا لاس کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ایک گزرتے سال کے ساتھ ہزاروں بچوں کا لاس ہو رہا ہے. صحیح. اللہ اکبر. اس لیے کہ فقط پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے مدرسے میں 300 بچے ہیں. سارے بچے تو ہمارے مدرسے میں تو نہیں آتے میلبرن کے. اور مدارس ہیں کہ جن میں الگ الگ بچے، یہ تو ہم خالی ویسٹرن سببز کی بات کر رہے ہیں. جو ایسٹرن سببز ہیں ان میں ایک گزرتے سال کے ساتھ اگر آپ کا اپنا اسکول نہیں کہ جہاں پر آپ کی اپنی تعلیمات کے ساتھ اسے سائنس، فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھائی جا سکے، آئی ٹی پڑھائی جا سکے، آرٹس پڑھایا جا سکے، اکنامکس پڑھائی جا سکے. بچہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، لوز کر رہے ہیں آپ، وہ سلپ ہو رہا ہے. جب تک کہ وہ نہ بن جائے، اور وہ بن بھی جائے تو اس کے بعد بھی جو اہم ترین میگنیٹ بچے کو کھینچ کے رکھے گا آپ کے دین کی طرف، وہ یہ غم امام حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس پہ میں بات کر چکا ہوں. بے شک. اس غم کو اس کے دل میں ڈال دیجئے. بس جان گرامی، آج مصائب سنتے جائیے گا اور با وفا عباس غازی کہتے جائیے.
بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. با وفا کا نعرہ بھی لگائیے گا آج غازی عباس کا دن ہے. با وفا یا یا عباس با وفا یا عباس یا عباس عباس. نعرہ حیدری علی حیدر یا علی بس عزیزان گرامی، آج بھی ابھی 1 گھنٹے گفتگو میں ہو چکا ہے اور میں مصائب پر آیا بھی نہیں ہوں، بلکہ شاید زیادہ ہو گیا 1 گھنٹے سے. آپ کی بڑی محبتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنا طویل سنتے ہیں اور محبتوں سے نوازتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں جب بھی اپنا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولیے، واٹس ایپ کھولیے، تو سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں. میں آپ سب کی محبتوں کا فرداً شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنے میسیجز آئے ہیں انہیں جہاں کہیں مجھے دعا کی توفیق نصیب ہو جائے نماز کے بعد، میں انہیں یاد رکھوں دعاؤں میں انشاءاللہ. بسم اللہ قبلہ سلامت رہیے. آج حسین کے خیام سے الاتش کی صدائیں بلند ہیں. 8 محرم ہو چکی ہے عزیزوں، پانی بند ہے. پانی 7 محرم سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا، یاد رکھیے گئے. ہم کہتے ہیں نا 7 محرم سے حسین کے بچے پیاسے تھے. 7 محرم سے پہلے پانی بند ہو چکا تھا، لیکن کچھ بچا ہوا پانی خیام میں رہ گیا تھا، جو تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو دیا جاتا تھا. 7 محرم کو وہ بچا ہوا پانی بھی ختم ہو چکا تھا. یعنی قلت آپ 7 محرم سے پہلے ہے، کہتے آپ 7 محرم سے. یعنی حسین 7 محرم سے پہلے ہی پیاسے تھے، اس لیے کہ پانی تو بچوں کو دے دیا جاتا تھا. 3 ہستیاں تھیں جو سب سے زیادہ پیاسی تھیں. ایک خود حسین ابن علی، دوسرے عباس ابن علی، اور تیسری زینب بنت علی. عزیزوں میں کیا کروں، یہ علی کی اولاد ہے جو اسلام کے کام آئی. علی و زہرا کا گھرانہ نہ ہو تو اسلام فاسقوں کا مذہب رہ جائے، فاجروں کا مذہب رہ جائے، ظالموں کا مذہب رہ جائے. حسین سب سے زیادہ پیاسے، دوسرے عباس پیاسے، تیسری زینب پیاسے. اور باب الحوائج کے واقعات بھی مجھے کچھ عرض کرنے تھے، لیکن وقت بھی نہیں بچا. لیکن میں اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ جب عباس کے حرم میں پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پر باب حسین ہے. عباس حسین تک پہنچنے کا دروازہ. عباس کے نام کا ابجد ہے 133 133 اور باب حسین کا ابجد بھی ہے 133. بلکہ حسین کا فقط دروازہ نہیں عباس، ہر امام کے حرم کا دروازہ عباس ہے. امام رضا علیہ السلام کے حرم کا وہ واقعہ ہے کہ عراق سے جب ایک شخص آیا تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، تو ظاہر جب عراق سے آیا ہوگا تو تمام جو عراق میں حرم ہے وہاں تو دعائیں کر کے آیا ہوگا، لیکن اللہ نے کبھی نصیب میں لکھا ہوتا ہے کسی خاص حرم میں جاؤ گے تو وہاں جا کے دعا پوری ہوگی. وہاں پر پہنچا، اس کا بیٹا نابینا تھا یا بہت کم نظر آتا تھا، نہ ہونے کے برابر. اور مولا رضا کے حرم میں آتا تھا اور آ کے بار بار کہتا تھا کہ مولا میں آپ کے پاس امید لے کر آیا ہوں میرے بچے کو شفا دے دیں. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اگر 10 دن وہاں قیام تھا، روز جاتا رہا، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا خاص. 10ویں دن بڑا دل غمگین تھا اس کا. آخری زیارت کے لیے، الوداعی زیارت کے لیے مولا رضا کے حرم میں پہنچا اور اس نے دخول بھی نہیں پڑا. ہوتا ہے کبھی انسان ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے، ویسے ہی چلا گیا مولا کے پاس ضریب اور کہتا ہے کہ مولا بس یہ میں آخری دن آیا ہوں اور میرا شام کو سفر ہے، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ میرے بچے کو شفا عطا کر دیں، اس کی آنکھوں کو نور عطا کر دیں. بس میں یہاں سے باہر نکلوں گا، اگر میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوا نا تو میں آپ کے حرم کا پانی بھی نہیں پینا، مجھے میں چلا جاؤں گا. دیکھیں اسے بے ادبی میں نہ لیجئے گا، اسے ایک شدید محبت میں لیجئے گا. انسان جو شکوہ کرتا ہے کبھی، تو میں چلا جاؤں گا ویسے ہی. اور پھر جانے لگا وہ کہ اچانک دفعتاً کیا خیال آیا، اس نے زری کی جانب دیکھا اور کہا کہ اے مولا، آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. دیکھو عباس کے بازوؤں کے مصائب تو ہمیشہ سنے، عباس کی آنکھ کے مصائب بھی آج سن لینا مجھ سے. آپ کو عباس کی زخمی آنکھوں کا واسطہ. اللہ اکبر. جن آنکھوں میں تیر لگ چکا تھا، ہاتھ کٹ چکے تھے. آنکھوں میں اگر کوئی شے لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ذرہ بھی چلا جائے.
ہاتھوں کو بڑھا کر اس ذرے کو صاف کرتے ہو جس کی آنکھوں میں تیر لگ چکا ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہو. کیا کیفیت ہوگی؟ بس کہتے جیسا میں نے مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں عباس علیہ السلام کی زخمی آنکھ کا واسطہ دیا، دفعتاً میرے بچے نے کہا کہ بابا مجھے کچھ زری نظر آ رہی ہے، یہ آنکھوں میں کچھ نور نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ ہر طرف یا ابو الفضل عباس، یا ابو الفضل عباس، یا امام رضا، صدائیں بلند تھی. اور یہ کہہ رہا تھا مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ مولا میں نے بڑی گستاخی کر دی، مولا مجھے معاف فرمائیے گا. آپ اتنے قریب اپنے کریم ہے کہ جب عباس کے واسطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اے مولا رضا، مولا عباس کے اپنے چچا کے واسطے کو رد نہیں کرتے. عباس فقط باب حسین نہیں ہے، عباس ہر امام کے حرم تک پہنچنے کا دروازہ ہے. باب امام زمانہ بھی عباس ہے. جب ایک عارف پہنچے تھے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، چند خطوط رکھے ہوئے تھے اور امام سے اس نے پوچھا کہ مولا کون سے خطوط ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ وہ امام زادوں کی طرف سے دعائیں ہیں جو انہوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں. اور پھر کچھ خطوط ایسے تھے جنہیں امام چومتے جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے. کہا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجات ہیں کہ جو میرے چاہنے والوں نے میرے چچا عباس کے وسیلے سے مجھ تک بھجوائی ہیں. ان پر خاص نظر کرم ہے امام زمانہ علیہ السلام کی. باب حسین ہے عباس، باب رضا ہے عباس، باب جواد ہے عباس، باب امام زمانہ علیہ السلام ہے عباس. کتنے واقعات ہیں ایسے، وقت نہیں بچا، بس آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. عباس کی شہادت تو کیا، عباس کی رخصت کو اگر صحیح طرح سمجھ لے تو زندگی بھر روتا رہے. اللہ اکبر. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. رخصت ہوئے عباس محمد کی خلف سے. بس میں مختصر کروں گا، بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا. اس معاملے کو میں ایک اور مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عباس جب رخصت ہوئے تھے نا تو آتے ہیں بار بار مولا کے پاس، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں آپ. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال. عباس سے پہلے بنی ہاشم شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہید ہو چکے تھے، انصار شہید ہو چکے تھے. عباس نے دائیں طرف دیکھا، عباس نے بائیں طرف دیکھا. مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. لیکن عباس تمہارے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے، تسلی ہے. یہ وہی شعر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے عباس کے لاشے پر پڑھا تھا. عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا، اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی، جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی. دیکھیں بس مجھ میں جتنا دم ہوگا میں پڑھتا جاؤں گا. اور مجھے پتا ہے کہ میلبرن کے ہر گھر میں ایک سوگ کی فضا ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا. کئی دنوں سے مصائب کی کیفیت ایسی ہے کہ مصائب ختم ہونے کے کئی گھنٹوں تک بھی کچھ اور جی ہی نہیں چاہتا. بس کہ دل میں خود بخود وجود پر اتنی غم کی فضا طاری ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے. تو عباس تیرے جانے سے انقلاب آ گیا، اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی، آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی. مولا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں عباس جب تک تو وجود رکھتا تھا ظاہری طور پر یہاں دنیا میں، شامر کو نیند نہیں آتی تھی اور میرے ساتھ کو نیند نہیں آتی تھی. تو چلا گیا، اب یہ سکون سے سوئیں گے. لیکن عباس جب تک تیرا وجود تھا تو زینب کے دل کو ڈھارس تھی، سکینہ کے دل کو قرار تھا. اب زینب ایسی جاگے گی کہ پھر زندگی بھر نیند نہیں نصیب، اس لیے کہ پھر زینب عباس بھی ہوگی، زینب حسین بھی ہوگی، زینب علی اکبر بھی ہوگی. کہ عباس تمہارے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے، نہ جاؤ عباس. عباس نے سر جھکا لیا اور چلے خیام میں. جب خیام میں پہنچے تو روایت میں لکھا ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ سن رکھا ہے وہ بھی ہے، لیکن جو روایت میں لکھا وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مشکیزے کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ اپنے پیٹ پہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ٹھنڈک نصیب ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے اللہ تاش اللہ تاش، امو پیاس، پیاس. بس عباس نے، علماء جو بیان فرماتے کہ اب ایک گود میں سکینہ کو اٹھایا اور ایک ہاتھ میں مشق لیا اور حسین کی خدمت میں پہنچے. حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے عباس، تمہیں نہیں روکیں گے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کی کوشش کرو. اور سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے
چچا بہت یاد آئے گا. اسی لیے راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا, سکینہ نے حسین کو شاید بعد میں پکارا, پہلے کہا چچا, اور پھر کہا چچا واپس آ جاؤ. نہیں, ابھی مجھے رخصت پڑھنی, ایک مومن کا مجھے حکم بھی تھا, سید ہے وہ, لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل میں کہ مولا رخصت عباس پڑھیے گا. لو جی میں نے پڑھ لیا آپ کی خدمت میں. آپ خون سید السلام اللہ علیہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر عباس پہنچے بی بی زینب کے پاس. حسین نے کہا کہ زینب سے ودا کر لو, گویا ادب سے آ کر بیٹھے. عباس کے لیے بہن ہے زینب رشتے میں, لیکن ماں کی طرح ہے عباس کے لیے. ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے. عباس اور زینب میں ہے بھی 25 برس کا فرق تقریباً. ادب سے آ کر بیٹھ گئے. کہا شہزادی آپ کا یہ غلام جانا چاہتا ہے. کہا عباس جاؤ, ہم روکیں گے نہیں, حسین نے کہہ دیا جاؤ. لیکن عباس میرے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس ایسا بھائی ہو, کس کی ضرورت ہوگی کہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے. تو جا رہا ہے عباس, رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا. عباس زینب کو یقین آ گیا, قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا. جاؤ عباس. ادب سے بی بی سے اجازت لی. عباس سوار ہوا اپنی سواری پر پوری شاہانہ روب اور جلال کے ساتھ. دیکھو عباس جب سوار ہوتے تھے نا تو ان کے قدم جو ہے نا وہ زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے, اتنا طویل القامت ہے عباس. کربلا کے سارے شہیدوں میں سب سے طویل القامت ہے عباس, اور سب سے چھوٹی قبر ہے ابوالفضل عباس. ارے میں تو بڑھتا جا رہا ہوں, پتہ نہیں کون کس کے دل میں کیسا اثر ہو رہا ہے. تمہیں خدا حسین کا واسطہ ہے, باب الحوائج کے صدقے میں مولا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, کوئی خام عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. عباس کے بچوں کے صدقے میں خدا آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, سلامت رکھے انشاءاللہ. سب سے چھوٹی قبر ہے عباس. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین علم لے کر واپس چلے تھے نا خیام میں, تو عباس کا لاشا تو فرات پر رہ گیا تھا وصیت کے مطابق. ان ظالموں نے اتنی تلواریں ماری تھی عباس کے لاشے پر, یہ بغض علی اور بغض عباس تھا جو عباس کے لاشے پر نکال رہے تھے. جو ظالم گزرتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, عباس کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. جب مولا سید سجاد نے عباس کو دفنایا تھا تو ایک چھوٹی سی قبر, ایک گلیم چادر منگوائی تھی. عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. اور جب مولا نے دفنا دیا تھا تو پھر بنی اسد والے وہاں موجود تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی, مولا باہر نہ آئے. تو ہم جب قریب پہنچے تھے تو سجاد نے عباس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھے تھے سجاد, اور کہتے جاتے تھے چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں اب, لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا کہ وہ بہنیں کہ جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی. کوفے کا بازار ہے, شام کا دربار ہے, علی و فاطمہ کی زہرا کی بیٹیاں بے مکنا و چادر ہے. بس عباس چلے, شہامت کے ساتھ چلے. روب ابوالفضل عباس علیہ السلام ایسا تھا کہ فرات میں ایسا پہنچے کہ عباس کی سواری کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے. اللہ رے شیر, جبکہ فقط ہاتھ میں ایک نیزہ تھا دفاع کے لیے مشکیزے کے. حسین نے منع کر دیا تھا کہ تلوار نہیں چلانی عباس, یہ جنگ تلوار سے نہیں جیتنی, مظلومیت سے جیتنی ہے. عباس نے مشق کو بھرا. روایت میں جملہ فذکر آتش الحسین, حسین کی پیاس یاد آئی. یہ تو راوی نے فقط اتنا لکھ دیا, میں تو کہتا ہوں سکینہ کی پیاس یاد آئی, علی اصغر کی پیاس یاد آئی. عباس نے جب پانی پینا نہیں تھا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا عباس پانی پی لیں گے, تو عباس نے چلو کو بھرا کیوں, دستان حیدری کو پانی سے پر کیوں کیا, تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دیکھو یہ اختیار ہے ابوالفضل عباس, یہ ہے پانی اور یہ ہے دہن. یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ جلدی تھی پانی بھرنے کی اس لیے عباس نے پانی نہیں پیا. نہیں, یہ وفا عباس ہے. مولا آپ کی وفا پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. پیاسے عباس نے اسی فرات کے پانی کو دریا پر دے مارا, پیاسے نے فرات کو پانی پلا دیا. عباس واپس پلٹے, ساتھ میں مشق بھی ہے.
अजीजों मैं कयामत के कुछ जुमले कहना चाहता हूँ। साथ में मश्क में बच्चे देख रहे हैं, दूर से अलम नजर आ रहा है, लेकिन एक वक्त आया अलम दाएं तरफ झुका, वहां पर कुछ खजूर के दरख्त थे। ये जालिम पीछे से छुप छुप कर अब्बास के शानों पर वार कर रहे थे। अब्बास का बायां हाथ खड़ा हुआ, अब्बास ने मश्क को बाएं हाथों से संभाला, अलम को संभाला, फिर बच्चों ने देखा अलम बाएं तरफ झुकना शुरू हुआ। अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। अजीजों एक एक जुमले पर अब्बास ने मर्जिया पढ़ा है, वो ना पढ़ पाऊंगा, लेकिन दस्ताने हैदर करार बुरीदा हो गए जब हुए बाज हुए अब्बास कलम दरिया पर, गिर के डंडा हुआ हसरत का अलम दरिया पर, घर के खो हो गया वो बहरे करम दरिया पर, गुर्दा जख्मी हुआ सक्का हरम दरिया पर, मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाता है, पुराने शेर में जिस तरह शिकार आता है। आगे क्या अब्बास ने मश्क को दांतों में संभाला हुआ था। उलमा यूं बयान करते हैं कि गोया अब्बास के लब हिले का परवरदिगार मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि इस तरह से ये पानी पहुंच जाए। अजीजों किताबों में लिखा है कल मतर तीर की तरह, बारिश की तरह तीर बरस रहे थे, हाथ कट चुके थे, मश्क को कैसे बचाते? तीर पे हम जो कमानों से चले आते हैं या अली कहते हैं और मश्क पे झुक जाते हैं। यहाँ तक कि एक तीर अब्बास की आंख में बेवस्त हुआ, हाथ कट चुके थे, अब्बास ने सर को झुकाया, जानुओं से तीर खींचना चाहा, मेरे मौला के सर पर घूस लगा, अब्बास कटे हाथों के साथ ज़मीन करबला पर गिरा। अब्बास फिर सुनना, ये जुमला है जो अब्बास ने जाकिर से कहा था, जब भी कोई शहीद गिरता था हाथों को बढ़ा के जमीन का सहारा लेता था। अब्बास जमीन पर आए, हाथ कट चुके थे, अब्बास मुंह के बल जमीन पर गिरे, करके मुंह सुए नजब कहते थे बाती तर, या अली लीजिए मुझ बेकसो मुस्तर की खबर, आपके बेटे का शहदा हूं मदद लाजिम है, आपके सीना फट जाएगा, आपके बेटे का शहदा हूँ मदद लाजिम है, आपकी पोती का सक्का हूँ मदद लाजिम है। हाय क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, मर गई प्यासी सकीना तो कयामत होगी। अजीजों रो लेना, फिर 8 मुहर्रम अगले बरस आएगी। अजीजों रो लेना, ये अशरे मुहर्रम में सबसे दर्दनाक शब होता है। आशूरा शाम गरीबा अपने मकाम पर, लेकिन अब्बास का 8 मुहर्रम अपने मकाम पर। हर घर में हाजिरी बनती है, अब्बास की भी आज बनती है, इसलिए कि अब्बास की हाजत पूरी ना हो सकी, पानी खैमों में न जा सका। का परवरदिगार अगर ये पानी न गया तो मेरी लाश भी खैमों में न जाए। कुदरत आई हो, ए अब्बास, हमने तेरी किसी हाजत को रद्द नहीं किया, ये इम्तिहान का वक्त है, हमने इस सदक़े में तुझे कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बुला दिया, अब क्या तेरे दर से मांगेगा, उसकी हाजत को रद्द नहीं करूंगा अब्बास। या अली अभी मुझे कुछ पढ़ना है, पढ़ने दीजिएगा मुझे। कहा मौला, अरे जरा सोचो, आप सुनते सुनते ईमानी कैफियत की वजह से उस हाल में पहुंच जाते हैं, मुझ पर जरा रहम करना। मैं पढ़ रहा हूं तो अल्लाह जाने, मेरा वजूद जानता है मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं। कहा मौला मेरा आखिरी सलाम, आपका खादिम रुखसत हो रहा है। हुसैन जख्मी अब्बास के पास पहुंचे,
جب عباس کے پاس پہنچے مولا کو سب یاد آیا ہوگا. عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا, تم نے آنکھیں کھولی تھی تو سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا. بچپن میں تم میری انگلیاں تھام کر چلا کرتے تھے, جوان ہوئے تو میرا زور بازو بن گئے. کہا ہوگا عباس نہ جاؤ عباس, نہ روٹھو عباس, حسین کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ عباس. حسین تنہا رہ گیا, اکبر بھی مارا گیا, قاسم بھی مارا گیا, بچپن کا دوست حبیب بھی چلا گیا. عباس زینب کو کیا جواب دوں, بیویوں کے دل کی ڈھارس تو ہے. حسین نے یہ سب کچھ ایک نوحے میں کہا. جانتے ہو کیا کہا؟ کمر ٹوٹ گئی عباس, لعنت کیسے رہا, ٹوٹ گئی کمر عباس, دشمن تانے دے رہے ہیں. اب میں چشمے تصور سے سوچ رہا ہوں, عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے, مشق انہی بندے ہوئے ہاتھوں میں ہوگی نا, وہ مشق سکینہ پیوست ہوگی ہاتھوں میں. بس حسین نے جب ہاتھوں سے مشق چھڑائی, عباس کے ہاتھوں سے مشق چھڑائی, تو ویسی ہی کیفیت ہوگی جیسے اکبر کے کلیجے سے پرچی نکالی تھی. ابھی کچھ پڑھنے دیں مجھے, اور پڑھنے دیں. یقین جانیے میں آخری مجلس سے عباس پڑھ کر پڑھ رہا, سمجھ مجھے نہیں معلوم میں اگلے سال تک ہوں یا نہیں ہوں. کہا عباس دشمن تانے دے رہے ہیں. ہاں گیا وہ عباس. عباس نے کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کر جائیے گا, بچے منتظر ہوں گے, مولا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. اسی لیے عزیزوں ایک اور درد بھرا جملہ کہتا ہوں, آپ کے دل پر لگے گا یہ. عزیزوں ہر شہید کربلا کا تابوت اٹھتا ہے, علی اکبر کا تابوت, حسین کا تابوت, اون محمد کے تابوت. کہیں دیکھا ہے کبھی عباس کا تابوت اٹھتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ عباس کا لاشا نہ اٹھے گا, عباس کا تابوت نہیں اٹھتا, عباس کا علم اٹھتا ہے, عباس کا علم. مولا میرا لاشا نہ لے کر جائیے گا, لیکن مولا ایک زحمت فرما دیجئے, چونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے نا, آپ سے خون صاف نہیں کر سکتا. مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا, لیکن چاہتا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوا جاؤں. لہذا زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا. حسین نے خون ہٹایا, عباس نے حسین کو دیکھا, کہا مولا شکریہ, بس اب روح نکل رہی ہے, الوداع مولا, خدا حافظ مولا. آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا. بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی, پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی. حسین نے علم اٹھایا, خیام کی طرف چلے. بچوں کو نہیں معلوم علقمہ پر کیا ہو گیا ہے, بچے دور سے علم دیکھ رہے ہیں. دیکھو علم آ رہا ہے, اب مشق پہنچنے والی ہے, اصغر سیراب ہونے والا ہے, سکینہ کو پہنچنے والا ہے. ویسے کسی کی آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. حسین علم لے کر پہنچا, علم آ گیا, علم دار لایا. بچے حسرت سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے. امو عباس کہاں رہ گئے, عباس کہاں رہ گئے. حسین نے فریاد کی, اے اہل حرم میر و علمدار نیامد, سقائے حسین سید سالار نیامد. عباس نہیں آیا. حسین نے عباس کے خیمے کو گرا دیا, عباس کا علم لے کر بیٹھ گئے. عباس کے دو بیٹے بھی کربلا میں تھے. حسین نے کہا ہوگا میرے بھتیجو میں تم سے شرمندہ ہوں, ہر شہید کا لاشا خیموں میں لے آیا.
کم از کم شہید کا آخری دیدار ہو گیا، لیکن تمہارے باپ کا لاشا خیموں میں نہ آ سکا۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا کہ اب کوئی میرے باما کے سامنے اللہ تشلا کہنا، میرا چچا مار دیا گیا۔ زینب نے بیویوں کو جمع کیا کہ بیویوں، علی کی بیٹی تمہیں بتا رہی ہے بازار میں رسیاں مزار کا وقت قریب آ گیا۔ بادشاہ غریبہ جب شقی چاہتا تھا زینب کی چادر کو چھینے، بی بی نے تھام لیا، شقی نے پتھر اٹھایا، بی بی کے سر پر لگا، چھوڑ گئی۔ شام غریبہ زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی۔ ابا جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا ماتم حسین۔ رب بھائی سے نوحے کی درخواست ہے۔ چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی۔ دھوپ میں تو تھا شجرے، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے بہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھانپتی بڑی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی۔ کتنی بے باسی میں اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا بازی۔ کیا کہوں شعر میرے بے رضا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی۔ شاہ نے بے بازو
تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر بجھتی ہوئی آنکھوں سے عباس کو دیکھا ہے، زینب کو پکارا ہے، اماں اتارا ہے، ہر خاک پہ مارا ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، پہنچے ہیں کمر تھامے عباس کے سرہانے، چومے ہیں کبھی بازو چومے ہیں کبھی شانے، پھر مشق اٹھائی ہے سینے سے لگائی ہے، سرزانوں پہ رکھا ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، یاد آیا جھلانا وہ عباس کو جھولے میں بہتا رہا آنکھوں سے ہر خون کے قطرے میں، تو ساتھ تھا برسوں کا قرنوں کا زمانوں کا، پل میں سمٹ آیا ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، تم ہی ہو دعا میری، تم ہی ہو صدا میری، میں ہوں اگر آئینہ تم ہی ہو جلا میری، ہاں میری ابا تم ہو، زینب کی رضا تم ہو، تم سے ہی یہ پردہ ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے، لکھتا ہے نوید اس دم، روتا ہے نوید اس دم، کہتا ہے نوید اس دم، مرتا ہے نوید اس دم، غمناک فضائیں ہیں گریے کی صدائیں ہیں، ہر لب پہ یہ نوحہ ہے، جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا سید عابد حسین شرادی بھائی سے کہ نوحہ پیش کریں، ماسٹر عابد شرادی اور شرادی، بسم اللہ۔